من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق اللہ الاکبر علیک ان تعبدوا ولا تشرک بہ شیئا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں حق کے بارے میں، اور اسلام جو ہے یہ چاہتا ہے کہ آپ جو ہے سماجی زندگی گزاریں۔ روحانیت والا مذہب نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی یا کم سے کم اکیلے ہی جا کر کے پہاڑ پہ زندگی گزار رہے ہیں، معاشرے سے سماج سے کوئی تعلق آپ کا نہیں۔ اسلام اس زندگی کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں آپ روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یعنی جہاں اللہ کے حق کو ادا کر رہے ہیں وہیں مخلوق کے حق کو بھی ادا کریں۔ ہر چیز کا ایک حق ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کی ایک کتاب ہے رسالۃ الحقوق، جس میں آپ نے 51 یا 52 طرح کے حقوق بیان کیے ہیں، اور حق اسے جو رائٹس کہتے ہیں غالباً، جو ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، وہ قانون جو ہمارے لیے ضروری ہے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ تو ہر چیز کا حق ہے، ہر چیز کا حق ہے۔ اللہ کے حق سے شروع ہوتا ہے یہ حق، اور مسجد کا حق، نمازی کا حق، پڑوسی کا حق، ماں باپ کا حق، استاد کا حق، شاگرد کا حق، بیٹے کا حق، بیٹی کا حق، اور پھر اس کے بعد اللہ کا حق، مسلمان کا حق، اس طرح سے بہت سارے حقوق ہیں۔ اور میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، 2-4 جتنا میں بیان کر سکا۔ اگر آپ کو مل جائے تو آپ اردو یا انگلش میں رسالۃ الحقوق ایک بار ضرور پڑھیے گا، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا دھیرے دھیرے سارے حقوق کو بیان کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا یہ حق ہے اللہ کا۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کو کسی اور کا شریک قرار نہ دیا جائے۔ اللہ کو جو سب سے برا لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، شرک جسے کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کو کسی اور کے ساتھ شریک قرار دینا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے اوپر واجب رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ آپ کچھ نہ ملے تب بھی صرف اس بات پہ روز عبادت کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے آپ کی آنکھ، بھائی آپ جب سوئے تھے تب آنکھیں، کان، ناک سب سلامت تھے، اٹھے پھر سب سلامت ہے۔ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک آنکھ آپ کی جب اٹھتے تو سو کر کے خراب ہو جاتی، کان سننا بند کر دیتا، ہاتھ مفلوج ہو جاتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ روز دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں جب انسان سوئے تو اٹھے ہی روح نکل جاتی ہے، روح واپس آتی ہے۔ تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کم سے کم جو ہے انسان کو نماز تو پڑھنا ہی چاہیے۔ حق نفس، اس کے بعد انسان کا اپنے نفس کے اوپر حق ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں دیکھیے بات آگے میں عرض نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا اسلام میں گناہ ہے۔ ایک بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے خودکشی کرنا، آتم ہتیا کرنا، اپنے آپ کو مار ڈالنا، اس لیے کہ یہ باڈی آپ کی اپنی نہیں، یہ اللہ نے آپ کو دیا، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اور دوسری جو حکومتیں ہیں، دنیاوی جو قانون ہے اور اسلامی قانون میں سب سے بڑا فرق یہ ہے۔ دنیاوی قانون یہ ہے، دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلے گی، اب اس کا میں مکمل کر دوں۔ دنیاوی قانون یہ ہے کہ دنیاوی قانون میں بھی اس کی سزا ہے، لیکن آپ اس کی سزا کیا دے سکتے ہیں؟ ایک آدمی نے خودکشی کی اور وہ نہیں مرا، مر گیا، تو وہ اس کو آپ کوئی سزا ہی نہیں دے سکتے۔ دنیاوی قانون اس کو کیا سزا؟ کچھ سزا نہیں دے سکتا۔ اور اگر وہ زندہ رہ گیا تب بھی آپ کیا 10 سال 20 سال جیل، اس کو مار تو سکتے نہیں۔ لیکن اسلام جو ہے وہ بہت سزا دیتا ہے۔ اگر آپ زندہ رہ گئے تو بھی سزا ہے، اور اگر آپ مر گئے تو یہ سزا ہے کہ آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہاں تک آیا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی فاتحہ اور درود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے امانت الہی میں خیانت کی ہے۔ اور خودکشی وہی لوگ کرتے ہیں جن کو پیچھے سپورٹ نہیں ہوتا، جن کو کوئی ان کے ساتھ ہوتا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمیں خودکشی کرنے سے بہت کم کیسز آتے ہیں، ہمارے یہاں شیعوں کے یہاں خاص کر کے بہت کم ایسے آتے ہیں۔ وہ شاید 2-4 لوگ ایسے ہیں، یا تو وہ مرڈر ہی ہو جاتا ہے یا بہت کم خودکشی والے کیس آتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے
ہر ایک مسلمان کو یہ سوچنا ہے خودکشی کرنا یہ اس کے نفس کا جسم کا حق ہے کہ جیسا اللہ نے دیا اس کو ویسا ہی اللہ تعالیٰ کو واپس کیا جائے۔ تو نفس کا حق یہ ہے کہ اس کو اطاعت خدا میں گزارا جائے، انسان جو اس کو اللہ کی بندگی میں لگا دے۔ اس کے بعد زبان کا حق ہے کہ اس سے وہی کہا جائے جو اللہ چاہتا ہے، سچ بولا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے، ظالم کا ساتھ نہ دیا جائے مثلا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے زبان کے 3 حق انہوں نے بیان کیے ہیں۔ 3 حق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کو خیر کی عادت ڈالی جائے، زبان کو خیر کی عادت۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ زبان ہی ہے جس کی بنیاد کے اوپر اکثر لوگ جہنم جائیں گے، اسی زبان کی بنیاد کے اوپر۔ آپ دیکھیں سب سے زیادہ جس میں جو گناہ کرنے والی، گناہ اور نیک دونوں کام اسی زبان سے ہوتا ہے۔ آپ نے ایک چھوٹی سی ہاں نہیں کر دیا اور کسی کی جان بچ گئی، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ قرآن کی آیت ہے کسی نے ایک انسان کی جان لی، اس نے سمجھ لو پورے انسانوں کو بے گناہ کسی ایک انسان کو مارا، تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے تمام انسانوں کو مار دیا، اور کسی ایک بے گناہ کی جان بچا لی ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ تو یہ زبان کو خیر کی عادت ڈالے کہ ہمیشہ اچھی بات کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے فائدے والی بات ہو، بیہودہ باتیں نہ ہو۔ زبان کی بہت حق ہے، زبان جو ہے اس سے حرام کی باتیں نہ نکلے، اس سے غیبت نہ ہو، اس سے سخن چینی چغل خوری نہ ہو، اس سے جھوٹ نہ بولا جائے، اس سے کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس سے کسی کی توہین نہ کی جائے۔ اس سے بہت سارے گناہ بھی ہیں اور یہ ذریعہ بھی ہے اللہ کی عبادت کا، اس سے گالی نہ دی جائے، اس سے فحش کلامی نہ کی جائے، اور یہ زبان ہی ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا۔ سب سے زیادہ زبان سے انسان جو ہے، میں اس سے پہلے بتا چکا کہ اپنی دلی حاجات جو کچھ آپ کے دل میں، آپ اللہ سے بیان کریے، جو کچھ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی، اپنی ہر بات اللہ کے سامنے جو ہے آپ کھل کر کے بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کان کا حق ہے۔ یہ سارے حقوق آپ کو پتہ ہی ہے۔ کان کا حق کہ اس سے اچھی بات ہی سنی جائے، اس سے غیبت نہ سنی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ زبان سے نہ کرتے ہوں لیکن بیٹھ کے سن رہے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو ہے وہ سن رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ اپنے کان کا جو ہے حفاظت کریں۔ اس کے بعد یہ ہے آنکھ کی حفاظت کریں۔ آنکھ کی 2 طریقے سے حفاظت ہوتی ہے، دو حق ہے۔ ایک یہ کہ اس کو حرام سے بچایا جائے، دوسرا اس کو عبرت والی چیزوں کو دیکھا جائے۔ عبرت والی چیز یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو زندگی بھر مثلا سود کھاتا رہا، اس کی آخری عمر میں عالم یہ ہو کہ فقیروں کی زندگی گزار رہا ہے، سارے پیسے جمع جو بینک بیلنس تھا سب بچے مزہ لے رہے ہیں، اور اس کو مثلا گھر سے نکال باہر کر دیا اور جا کر کے کہیں اور زندگی گزار رہا ہے۔ حق کے ہاتھ کا حق یہ ہے کہ اس سے جو ہے، اس روایت ہے قرآن مسلمانوں میں کہ سچا مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ سچا زبان وہی ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو اپنے پڑوسی کو، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ، آپ اذیت کر رہے ہیں، آپ پریشان کر رہے ہیں، چاہے وہ جس قوم کا ہو، جس مذہب کا ہو۔ آپ سچے مسلمان نہیں ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے اور زبان سے، چاہے اب یہ بھی نہیں کہ آپ ہندوؤں اور غیر مثلا شیعوں کو بہت فائدہ پہنچا رہے ہیں اور سارا جو ہے غصہ شیعوں کو اتار رہے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں سے بہت اچھے ہیں، پورے محلے سے اچھے، ایک شیعہ بیچارہ ملا ہے، سارا اختلاف اسی سے ہے۔ آپ بہتر جانتے ہوں گے اس طرح کے مسلمان، اور جو ہے وہ مسلمانوں میں خاص طور سے زیادہ ہوتا ہے کہ ہندوؤں سے تعلق بہت اچھا ہے لیکن ایک مسلمان سے تعلق اچھا نہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ پہلے گھر والے، اس کے بعد باہر والے، یہ حقوق جو ہے بہت ساری باتیں ہیں۔ پیٹ کا حق یہ ہے کہ اسے حلال کھلایا جائے، اسے زیادہ نہ بڑھایا جائے، یہ میں نے اپنی طرف سے بڑھایا، زیادہ نہ بڑھایا جائے، حلال روزی کھلائی جائے۔ اور شرمگاہ کا حق یہ ہے کہ اسے حرام سے محفوظ کیا جائے اور دوسروں کی نگاہوں سے بھی محفوظ کیا جائے، شرمگاہ کا حق ہے۔ اس کے بعد نماز کا حق ہے، روزے کا حق ہے، کیونکہ وقت میرا مکمل ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ، 9 منٹ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام حقوق کو سننے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر کسی کو کوئی سوال